السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کے بارے میں اور ان کی عظمت کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کیے ہیں، اور امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک دیہاتی کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی۔ امیر المؤمنین راتوں کو گشت کرتے اور اپنے چاہنے والے اور اپنے ماتحت جو لوگ تھے ان کو دیکھتے رہتے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہے۔ جب اپنے گاؤں محلات میں گشت کرتے تو دیکھے کہ اس رات ایک دیہاتی کوئی شخص ہے جو باہر سے آیا ہوا ہے اور ایک خیمہ لگا کر وہ گاؤں کے باہر جنگلوں میں بیٹھے اپنی رات گزار رہے ہیں۔ اپنے غلام سے فرماتے، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کیا پریشانی ہے، جو باہر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا غلام جاتے ہیں تو بدو شخص، دیہاتی شخص ان کو جھڑک کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں نہیں کہنا ہے، مجھے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنا ہے۔ ابھی رات کو گوارا نہ کیا کہ ان کی رات جاؤں اور ان کی نیند میں خلل کروں، یہ بہتر نہ ہوا، اسی وجہ سے میں رات یہیں گزاروں گا، پھر صبح حضرت امیر المؤمنین سے ملاقات کروں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ امیر المؤمنین اپنے منہ پہ نقاب لگائے ہوئے وہ شخص کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اندر سے ان کی وائف امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، رونے کی گرجنے کی آواز آ رہی تھی اندر سے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا ماجرا ہے، اندر کس طرح کی آواز آ رہی ہے، بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المؤمنین سے ملاقات کے لیے آیا تھا، میری وائف امید سے ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ کے لیے میں اب رکو، آپ کی مدد کے لیے میں کسی کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امیر المؤمنین اپنے گھر جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی وائف، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بڑا اجر ملے گا تو کیا تم قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں کیوں قبول نہ کروں، میں امیر المؤمنین کی بیوی ہوں اور مجھے نیکیوں سے محبت ہے، میں کیوں قبول نہ کروں؟ امیر المؤمنین نے کہا میرے دوست کے ہاں بچے کی ولادت ہے، وہ دیہاتی، لیکن امیر المؤمنین اپنی وائف سے فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست کے گھر بچے کی ولادت ہے، ضرورت کے سامان لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ امیر المؤمنین سے ان کی وائف کہی، فرمانے لگی کہ آپ لکڑیاں جمع کر لیں، میں ضرورت کے سامان لے لیتی ہوں۔ لے کر وہ دیہاتی کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے، یہ امیر المؤمنین اگر چاہتے تو غلاموں سے اپنا وہ کام کروا لیتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر کسی چیئرمین کے گھر پہنچ جائے، رات کو پہنچ جائے تو جھڑک کر بھگا دیں گے، ایم ایل اے کے گھر پہنچ جائے تو جھڑک کر بھگا دیں گے، لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المؤمنین اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں چن چن کر لے کر آ رہے ہیں ایک دیہاتی کے لیے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ امیر المؤمنین وہ غلام تھے، آقا کریم کی ہر باتوں پہ عمل کرنے والے، لبیک کہنے والے تھے۔ وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے چولہا بناتے، چولہے میں گھی پکاتے ہیں اور بچے کی ولادت کے سارے کاموں میں ایسے بیہیو کر رہے تھے۔ وہ غلام شخص نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ امیر المؤمنین نے شاید ان کو غلام کے تحت رکھا کہ باہر سے کوئی شخص آئے تو ان کی مدد کے لیے تم تیار رہنا۔ میرے پیارے، وہ ابھی تک نہیں پہچان سکے تھے یہی امیر المؤمنین ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے کبھی چولہے پہ آگ جلا رہے ہیں، کبھی پھونکے مار رہے ہیں، داڑھی دھواں ہو جاتا ہے، لیکن امیر المؤمنین پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ بدو شخص، وہ دیہاتی شخص نے امیر المؤمنین سے پوچھا کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کیا ہوں، کیا آپ کی وائف نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کام کی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔
اس طرح کرتے کرتے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اندر سے آواز دیتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ کے دوست کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ وہ بدو شخص جو ہی سنتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین بلا رہی ہے، ان کے ہاتھوں سے لکڑیاں اور ان کے ہاتھوں سے جو بھی سامان گر جاتا ہے وہ ہکا بکا ہو جاتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین جو میرے بچے کی ولادت اور میری خیر خواہی کے لیے رات میں اس طرح کی دوڑ بھاگ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین وہ شخص بدو شخص کہنے لگا کہ آپ وہی والے عمر ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، وہی والے عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، وہی والے عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت مولا علی دعا فرمایا کرتے تھے؟ کیا وہی والے عمر ہیں جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر آپ کو دائر اسلام میں لایا؟ وہی والی عمر ہے۔ پیارے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں آئے ہیں؟ یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہ مدینہ ہے۔ یہاں صرف امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، غریبوں کا بھی استقبال ہوتا ہے، غریبوں کی باتیں بھی سنی جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے حضرت عمر فاروق اعظم کا کردار، یہ تھے ان کی شان، یہ ان کی تربیت یافتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کیا ہوا غلام امیر المؤمنین، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہوئے پھر بھی کسی غریب اور یتیم کو دھتکارے نہیں، بلکہ ان کی مدد کے لیے خود آگے بڑھے۔ صلو علی الحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔